اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح تبلیغ کرتے کرتے فلسطین پہنچ گئے۔ اس سفر میں بھی ان کے ساتھ حضرت صالح رضی اللہ تعالی، حضرت لوط علیہ السلام اور لوط کی بیوی تھی۔ حضرت ابراہیم فلسطین کے پশ্چم حصے میں ٹھہرے۔ اس زمانے میں یہ علاقہ کنعانیوں کے اقتدار میں تھا۔ پھر قریب ہی سیکم میں چلے گئے اور وہاں کچھ دن ٹھہرے۔ اس کے بعد وہاں سے بھی زیادہ دن قیام نہیں فرمایا اور مغرب کی طرف ہی بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ مصر تک جا پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جب مصر سے گزر ہوا تو انہوں نے مصر پہنچنے سے پہلے اپنی پاک بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ فرمایا کہ یہاں کا بادشاہ جابر و ظالم ہے۔ اگر کسی حسین عورت کو دیکھتا ہے تو اس کو زبردستی چھین لیتا ہے، اور اس کے ساتھی مرد کو اگر وہ عورت کا شوہر ہے تو قتل کر ڈالتا ہے، اور کوئی دوسرا عزیز ہے تو اس سے کوئی چھیڑخانی نہیں کرتا۔ تم چونکہ میری دینی بہن ہو اور اس دھرتی پر میرے اور تمہارے علاوہ دوسرا کوئی مسلمان نہیں ہے، اس لیے تم اس سے کہہ دینا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور جب رات میں اس نے برا ارادہ کیا تو اس کا ہاتھ سل ہو کر رہ گیا، اور وہ کسی طرح حضرت سارہ کو ہاتھ نہ لگا سکا۔ یہ دیکھ کر اس نے حضرت سارہ سے کہا، اپنے اللہ سے دعا کر کہ میرا ہاتھ درست ہو جائے تو میں تم کو رہا کر دوں گا۔ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دعا کی، مگر اس نے پھر برا ارادہ کیا۔ دوبارہ اس کا ہاتھ سل ہو گیا۔ تیسری بار پھر یہی تمام قصہ پیش آیا۔ جب اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے یہ جن ہے، انسان نہیں ہے، اس کو میرے پاس سے لے جاؤ، اور ساتھ ہی حاجرہ کو حوالے کر کے کہا کہ اس کو بھی اپنے ساتھ لے جا، میں نے تیرے حوالے کیا۔ جب سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے حال معلوم کیا اور سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مبارکباد دی اور کہا، شکر ہے اللہ جل شانہ کا کہ اس نے ہم کو اس فاصل و فاجر سے نجات دی اور اس کے لیے یہ خادم اور ساتھ کر دیا۔ حاجرہ کے معنی کے لحاظ سے قیاس کے قریب زیادہ یہی ہے کہ چونکہ یہ اپنے وطن مصر سے جدا ہو کر یا ہجرت کر کے حضرت ابراہیم کی شریک حیات اور حضرت سارہ کی خدمت گزار بنی، اس لیے حاجرہ کہلائی۔ حاجرہ کو صرف اس لیے لونڈی کہا گیا کہ شاہ مصر نے ان کو سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہ سارہ کی خدمت گزار رہے گی۔ یہ مطلب نہ تھا کہ وہ لونڈی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمایاں خصوصیتوں میں سے اس صفت کا بھی اعلان کیا ہے، جب وہ قیامت کے دن آزر کو پریشان دیکھیں گے تو ان کی مروت رحمت جوش میں آ جائے گی، اور اولوالعزم پیغمبر کی طرح حقیقت حال سے باخبر رہتے ہوئے بھی ان کی صفات کریمانہ کا یہ اس درجہ فطری غلبہ برسر کار آ جائے گا کہ وہ آزر کے لیے مغفرت کی طلب کر تیار ہو جائیں گے اور اپنی اس دعا کی پناہ لیں گے جو دنیا ہی میں قبولیت کا صرف دوام حاصل کر چکی تھی، اور باپ کی رسوائی کو اپنی رسوائی ظاہر کر کے درگاہ حق میں اس وعدے کا ذکر کریں گے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس کے جواب میں یہ کہہ کر کہ کافروں پر میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی توجہ اس اور دلائے گا کہ اپنی اس فطری رحمت و رافت کے باوجود تم کو یہ نہ بھولنا چاہیے کہ یہ عمل کی دنیا نہیں بلکہ بدلے کا دن ہے، اور آج میزان عدل قائم ہے، جس کے لیے ہمارا یہ نہ تبدیل ہونے والا قانون ہمیشگی کا شرف حاصل کر چکا ہے کہ کافر و مشرک کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں، اور یہ ہے کہ مشرک کی رسوائی ہرگز مومن کی رسوائی کی وجہ نہیں بن سکتی، چاہے ان دونوں کے درمیان دنیاوی تعلق کے مضبوط رشتے ہی کیوں نہ قائم رہے ہوں۔ غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال اس لیے نہ تھا کہ وہ اس صورتحال کو خلف وعد سمجھ رہے تھے، بلکہ ایک فطری تقاضے کے پیش نظر تھا جو اگرچہ نتیجوں اور پھلوں کو
تو نہیں بدل سکتا، مگر اس شخصیت کو بھلی باتوں اور کریمانہ صفتوں کے نمایاں کرنے کی وجہ ضرور بن جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیزوں کی حقیقت معلوم کرنے کی تلاش اور طلب کا طبعی ذوق تھا، اور ہر وہ چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کو اپنی زندگی کا خاص مقصد سمجھتے تھے، تاکہ ان کے ذریعے ایک ہی ذات کی ہستی، اس کے ایک ہونے اور اس کی مکمل قدرت کے بارے میں علم الیقین کے بعد حق الیقین حاصل کر لے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیات بعد الممات یعنی مر جانے کے بعد جی اٹھنے کی متعلق اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ وہ کس طرح ایسا کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم، کیا تم اس مسئلے پر یقین اور ایمان نہیں رکھتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، کیوں نہیں، میں بنا کسی سنکوچ کے، بنا کسی شک کے صبح کے ایمان رکھتا ہوں، لیکن میرا یہ سوال ایمان و یقین کے خلاف اس لیے نہیں ہے کہ میں علم الیقین کے ساتھ ساتھ عین الیقین اور حق الیقین کے بارے میں دلیل و برہان کے ذریعے ایسا علم حاصل ہو جائے کہ شک و شبہ جاتا رہے، تو اس کیفیت کو علم الیقین کہا جاتا ہے۔ اور اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس علم کے مشاہدوں اور محسوسات سے بھی توصیف ہو جائے تو اس کو عین الیقین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا اور آخری درجہ حق الیقین کا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب اس مسئلے سے متعلق تمام حقیقتیں واضح ہو جاتی ہیں اور آگے جستجو کی خواہش باقی نہیں رہتی۔ اس کا خواہش مند ہوں۔ میری تمنا یہ ہے کہ تو مجھ کو آنکھوں سے مشاہدہ کر دے کہ موت کے بعد کی زندگی کی کیا شکل ہوگی۔ تب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا، اگر تم کو اس کے مشاہد کی طلب ہے تو کچھ پرندے لو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سامنے والے پہاڑ پر ڈال دو، اور پھر فاصلے پر کھڑے ہو کر ان کو پکارو۔ حضرت ابراہیم نے ایسا ہی کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آواز دی تو ان سب کے ٹکڑے الگ الگ ہو کر فوراً اپنی اپنی شکل پر آ گئے اور زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اڑتے ہوئے چلے آئے۔